अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हम यूनिट नंबर 2 जमात हश्तम की अंग्रेज़ी शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसको सबक शुरू करें, सबक का थोड़ा सा तारुफ कराते हैं। हमारा सबक है द स्ट्रेंज वॉयज ऑफ सिंदबाद। सिंदबाद की स्ट्रेंज वॉयज, सिंदबाद की अजीब व गरीब सफ़र, समुद्री सफ़र। अब बात यह है कि सिंदबाद क्या है। सिंदबाद एक फिक्शनल सेलर हैं, अफसानवी सेलर हैं, एक किरदार हैं और ये दी अरेबियन नाइट्स से लिया गया है। अब हमने पढ़ना ये है कि इस सेलर ने, इस सिंदबाद ने कहाँ सफ़र किया और इस सफ़र के दौरान उसको क्या वाक़यात पेश हुए जिसकी बिना पर ये वॉयज स्ट्रेंज वॉयज कहलाता है। तो आए स्टार्ट करते हैं कि ये स्ट्रेंज वॉयज क्यों है। ये स्ट्रेंज वॉयज इसलिए हैं कि ये अपना सामान, तिजारत का सामान दूसरे मर्चेंट्स के साथ रवाना होता है तिजारती सफ़र पर। तो वो एक जज़ीरे पर पहुंचता है। जज़ीरे पर पहुंचकर उसको वो जज़ीरा बहुत दिलकश खूबसूरत उसको लगता है, इसलिए वो अपना प्रोविज़न खुराक वहाँ खा लेता है और थोड़ा सा आराम की खातिर वहाँ पर वो लेटता है। तो इसी असना में उसकी आँख लग जाती हैं, वो सो जाता है। तो इसी असना में वो बाकी जो मुसाफिर हैं, बाकी जो मर्चेंट्स हैं, वो चले जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो उसको अजीब लगता है, खौफ खाता है, उसको डर भी लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो एक दरख्त पर चढ़ता है। दरख्त पर चढ़कर वो देखता है कि वो एक बहुत बड़ा ह्यूज सफ़ेद चमकने वाली चीज़ है। वहाँ जाकर वो मालूम करता है कि ये तो एक अंडा है। और इसी असना में एक बहुत मोटा परिंदा, वो जाइगेंटिक बहुत मोटा परिंदा आता है। वो ये समझता है कि ये वो परिंदा है जिसका ज़िक्र उसने पहले अपने आबा व अजदाद से सुना था, ये राख कहलाता है। तो अब ये समझता है कि ये एग, ये अंडा इस राख का ही हो सकता है। और इस राख का एक एक टांग, एक एक लेग्स इतना मोटा है जितना कि दरख्त का तन्ना। लिहाजा वो ये तरीका इख्तियार करता है कि अपने सर से टर्बन उतार कर इस राख के या इस मोटे परिंदे के टांग से अपने टर्बन के ज़रिए इसको अपने आप को बांध लेता है, ताकि जब परिंदा उड़े तो वो परिंदा उसको भी इस स्ट्रेंज जज़ीरे से ले जाएं। तो ये तरीका वो इख्तियार करता है। जब परिंदा उड़ता है तो परिंदा उसको एक दूसरे लेक में, एक दूसरे जज़ीरे में या पहाड़ों के दरमियान एक वादी में ले जाता है। फिर उस वादी का जिक्र है कि वादी भी अजीब व गरीब हैं। सबक से मालूम होता है कि स्ट्रेंज वॉयज हैं। स्ट्रेंज मतलब अजीब व गरीब। लिहाजा ये जज़ीरा जो हैं ये भी अजीब व गरीब हैं। जब वो उस विली को जाता है तो वो विली भी अजीब व गरीब हैं। वो इसलिए कि इसमें जो स्नैक्स हैं वो बहुत इतने मोटे हैं। उसमें से सबसे छोटा स्नैक जो हैं, सांप, वो इतना मोटा है जितना कि एलिफेंट, हाथी जितना। तो ये सांप ये दिन के वक़्त अपने बिलों में घुस जाते हैं और रात के वक़्त वो आते हैं ताकि वो कुछ खाएं। जब ये परिंदा नहीं होता तो फिर ये सांप निकलते हैं। जब ये परिंदा आता है तो ये परिंदा ये इन सांपों का शिकार करता है। लिहाजा रात सिंदबाद अपनी रात गुजार लेता है एक बिल में, एक सुराख में, और अपने आप को कवर करता है। सुराख के दहाने में एक चट्टान रख लेता है ताकि रात आराम से सुकून से गुजार सके। रात को वो इन सांपों की हिसिंग की आवाज़ सुनता है, लेकिन खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी आदमी बहिम्मत हैं, क्योंकि इसका जो वॉयज हैं, जो सफ़र हैं, वो क्या हैं, वो स्ट्रेंज हैं। लिहाजा इसमें जो वाक़यात हैं वो सारे स्ट्रेंज ही होंगे। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत बड़ा गोश्त का बहुत बड़ा टुकड़ा आँख गिरता है। वो हैरान हो जाता है। इसी असना में एक और टुकड़ा गिरता है, वो इससे भी बड़ा है। तो वो ये समझता है कि ये शायद कि कोई, जब वो ऊपर देखता है चोटियों की तरफ, पहाड़ की चोटियों की तरफ, तो वो देखता है कि कुछ आदमी हैं जो ऊपर से ये गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिरा देते हैं। इनकी गिराने की वजह ये है ताकि ज़मीन पर, इस विली के ज़मीन में
گراسی ہیں اور اس میں جیولز ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، تاکہ یہ ہیرے جواہرات اس گوشت کے ٹکڑوں سے چمٹ جائیں۔ جب کوئی پرندہ، کوئی ایگلز وغیرہ آتے ہیں ان گوشت کو کھانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، جب وہ اٹھاتے ہیں تو کچھ ہیرے بھی اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سوداگر جو اوپر چٹانوں کے یا پہاڑ کی چوٹیوں پر بیٹھے ہیں، جب کوئی ایگلز، کوئی پرندہ جس جانب بھی جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایگل گوشت کھا لیتا ہے اور ہیرا چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس طرح وہ ہیروں کا شکار کرتا ہے۔ تو سندباد بھی گوشت کے ایک ٹکڑے سے اپنے ٹربن کے ذریعے، اپنے ٹربن سے اپنے آپ کو گوشت کے ٹکڑے سے اب اس دفعہ باندھ لیتا ہے۔ اگلی صبح جب ایگل آتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، سندباد کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا ملاقات ان آدمیوں سے، ان سوداگروں سے ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ ہیرے دے دیں، تو ہیروں کے بدلے میں سندباد اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی کہانی ہے جس کا میں نے آپ کو اس کا خلاصہ سنایا۔ اب تھوڑا سا سبق کی طرف آئیں، چھوٹا سا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سندباد از اے فکشنل سیلر اینڈ ون آف دا ہیروز آف دا عربین نائٹس۔ سندباد افسانوی کردار ہیں، افسانوی سیلر ہیں۔ اینڈ ون آف دا ہیروز آف دا عربین نائٹس، اور عربین نائٹس کا ہیرو ہیں۔ ڈیورنگ ہز وائج تھرو آؤٹ دا سی ایسٹ آف افریقہ اینڈ ساؤتھ افریقہ، he has fantastic adventures going to magical places, meeting monsters and encountering supernatural phenomena۔ اپنے وائج کے دوران، اپنے سمندری سفر کے دوران مشرق کی جانب افریقہ میں اور ساؤتھ افریقہ کی جانب جب وہ جاتا ہے تو وہ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، تو اس کا سامنا ہو جاتا ہے کس چیز سے؟ ایڈونچر، میجیکل پلیسز سے، طلسماتی جادوئی جگہوں سے، میٹنگ ماسٹرز، ان کا ملنا ہوتا ہے ماسٹر سے، بہت ہیوج جانوروں سے، اینڈ انکاؤنٹرنگ سپر نیچرل فینامنا، اور مافوق الفطرت فینامنا سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اینڈ سپر نیچرل مینس وہ چیزیں جو ہم مشاہدہ اس کا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور سپر نیچرل جو ہم عام زندگی میں اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، لہٰذا وہ چیزیں سپر نیچرل کہلاتے ہیں۔ سپر نیچرل کو اردو میں کہتے ہیں مافوق الفطرت، مافوق الفطرت۔ I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish, I wasted it carelessly۔ I had inherited، مجھے ورثہ میں ملا، inherited ورثے میں ملنا، considerable wealth مناسب دولت، مجھے مناسب دولت ورثے میں ملا۔ مناسب، considerable means مناسب، مجھے مناسب دولت ورثے میں ملا۔ کس سے ملا؟ فرام مائی پیرنٹس، والدین سے، والدین سے مجھے معقول دولت ورثے میں ملا۔ بٹ بینگ ینگ اینڈ فول، چونکہ میں جوان تھا اور تھوڑا سا احمق تھا، بیوقوف تھا۔ کیوں بیوقوف تھا؟ اس لیے آئی ویسٹڈ اٹ کیئرلیسلی، کہ میں نے اس دولت کو لاپرواہی سے خرچ کیا۔ ویسٹڈ، خرچ کرنا، مانا ہم نے اس کا معنی کر لیا خرچ کرنا، ضائع کرنا، اور اس کے معنی ہے ضائع کرنا۔ میں نے اس دولت کو کیئرلیسلی ویسٹڈ، کیئرلیسلی لاپرواہی سے ضائع کر دیا۔ فائنڈنگ دیٹ riches speedily take to themselves wings۔ فائنڈنگ دیٹ، مجھے معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ دیٹ riches speedily take to themselves wings، کہ دولت کی جلد پر لگ جاتے ہیں۔ رچ مینز دولت مند شخص، رچ دولت مند شخص کو کہتے ہیں رچ، دولت مند، امیر۔ لیکن جب یہ رچز ہوتا ہے، رچز اس کے ساتھ ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر اس کی معنی ہے دولت۔ فائنڈنگ دیٹ riches speedily take to themselves wings، یہ معلوم ہوا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ دولت کو بہت جلد پر لگ جاتے ہیں۔ کس طرح؟ if managed badly، اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو پھر دولت جلد ختم ہو جاتا ہے، اس کو جلد پر لگ جاتے ہیں۔ I began to think of how I could make the best of what still remained to me۔ لہٰذا میں نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے فیصلہ کیا، I began to think، تو میں نے سوچنا شروع کیا، of how I could make a best
آف وٹ اسٹل ریمین ٹو می، کہ میں جو کچھ باقی ہیں اس کا بہتر استعمال کیسے کروں. آئی سولڈ آل مائی ہاؤس ہولڈ گڈس بائی پبلک آکشن، میں نے اپنے تمام گھر کا گھریلو سامان، گھر کا سامان، ہاؤس ہولڈ گھر کا سامان، گڈس سامان، گڈ اچھا، گڈز سامان، میں نے اپنے تمام سامان پبلک آکشن کے ذریعے، نیلام کے ذریعے فروخت کر دیا، بیچ دیا. اینڈ جوائنڈ اے کمپنی آف مرچنٹس، سامان بیچ کر کیا جوائنڈ دی کمپنی آف مرچنٹس، مرچنٹ سوداگروں کی ایک کمپنی میں شامل ہوا. ہو ٹریڈیڈ بائی سی، اور یہ سوداگر ٹریڈیڈ بائی سی، سمندر کے ذریعے تجارت کرتے تھے. آئی obtained goods as was suitable for the places. I obtained, I get, I receive. میں نے حاصل کیا کیا چیز، گڈ سامان، ایز ور سوٹیبل فار دا پلیسز، جو ان جگہوں کے لیے مناسب تھا، موزوں تھا، درست تھا، ٹھیک تھا، میں نے وہ سامان obtain کیا، حاصل کیا. آئی intended to visit، میں نے ارادہ کیا، intend ارادہ کرنا، میں نے ارادہ کیا to visit کہ میں وزٹ کروں، and embarked in a good ship، اور ایک اچھے جہاز میں ابتدا کروں، آغاز کروں. embark آغاز کرنا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، آغاز، ابتدا، شروع، اور ایک اچھے جہاز میں ابتدا کروں، شروع کروں، آغاز کروں. with merchants، دوسرے سوداگروں کے ساتھ. we went from island to island، لہٰذا ہم آئیلینڈ ٹو آئیلینڈ چلے گئے، لہٰذا ہم ایک آئیلینڈ سے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ اس تجارت کے غرض سے. though covered with fruits from making often making excellent bargain، ان جزیروں میں ہم نے کیا کہ ایکسیلنٹ bargain، بہترین سوداگری ہم نے کی. until one day we landed at a spot، آخر کار ہم ایک ایسی جگہ پر اتریں. we landed at a spot، ہم ایک ایسی جگہ اتریں. which thou covered with fruit tree، اگرچہ بظاہر یہ فروٹ ٹری سے، پھلوں کے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا. and springs of excellent water، اور بہترین پانی سے، اگرچہ اس جگہ میں بہترین پانی اور پھلوں کے درخت سے یہ جگہ ڈھکا ہوا تھا. appeared to possess neither houses nor people، لیکن اس جگہ میں نہ گھر تھے اور نہ لوگ. appeared ہمیں معلوم ہوا، ہمیں ظاہر ہوا، ہمیں دکھائی دیا. to possess کہ یہ رکھتا ہے، neither houses نہ گھریں، nor people نہ لوگ. یعنی جو جگہ ہیں، جو دلچسپ جگہ ہیں، مزیدار جگہ ہیں، اس میں نہ لوگ ہیں اور نہ گھریں ہیں. کیونکہ سبق ابتدا میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اسٹرینج وائج ہیں، عجیب و غریب سفر ہیں، لہٰذا یہ عجیب و غریب بات ہیں کہ جگہ تو بہت دلچسپ ہیں لیکن اس میں کوئی آبادی نہیں ہے. while my companions wandered، جب میرے دوسرے ساتھی wandered ادھر ادھر گھوم رہے تھے. WONDER wander means حیران ہونا، WANDER wander means گھومنا پھرنا، WAND wander means گھومنا. جب میرے دوسرے ساتھی گھوم رہے تھے here and there، اس جزیرے میں، gathering flowers and fruits، تاکہ وہ پھل اور پھولوں کو اکٹھا کریں. I sat down in a shady places، تو میں بیٹھ گیا. باقی ساتھی، باقی کمپینینز ادھر ادھر گھومتے ہیں تاکہ فروٹس اور فلاورس کو گیدر کریں، جمع کریں، اور سندباد نے کیا وہ بیٹھ گیا. having heartily enjoyed the provision، اور بڑی مزے سے کھایا، ہرٹلی مزے سے کھایا، دل سے کھایا. دا پروویژن وہ خوراک کا سامان، پروویژن خوراک کا سامان. آئی ہیڈ جو میرے پاس تھا، میرے پاس جو خوراک کا سامان تھا وہ میں نے ہرٹلی کھایا، مزے سے کھایا. براٹ ود می، جو میں ساتھ لایا تھا، جو خوراک میں ساتھ لایا تھا اس کو مزے سے کھایا. آئی فیل اسلیپ، تو میں سو گیا. ایک دفعہ پھر جلدی دیکھ لیں. I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish, I wasted it carelessly. اپنے والدین سے مناسب دولت ورثے میں ملا تھا، لیکن جوان اور بیوقوف ہونے کی ناطے میں نے اس کو لاپرواہی سے خرچ کیا.
finding that rich speedily take to themselves wings if managed wisely. معلوم ہوا کہ اگر دولت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ جلد ختم ہو جاتا ہے. I began to think of how I could make the best of what still remained to me. لہٰذا میں نے سوچا کہ جو کچھ باقی بچا ہے اس کو بہترین استعمال کروں. تو اس سلسلے میں I sold all my household goods by public auction and joined a company of merchants who traded by sea. تو میں نے اپنا سارا سامان، گھریلو سارا سامان پبلک آکشن کے ذریعے، نیلام کے ذریعے بیچا اور سوداگروں کی ایک کمپنی کے ساتھ شامل ہوا. I obtained goods as were suitable for the places I intended to visit. وہ سامان میں نے حاصل کیا جو ان جگہوں کے لیے مناسب تھا جن کا میں سفر کرنے کا، بیچنے کا، سوداگری کرنے کا ارادہ کرتا تھا. And embarked in a good ship with other merchants. اور دوسرے مرچنٹ کے ساتھ روانہ ہوا. I went from island to island often making excellent bargain. جزیرے در جزیرہ میں چلا گیا اور بہترین سوداگری کی. Until one day we landed at a spot which though covered with fruit trees and spring of excellent water appeared to possess neither houses nor people. ایک دن ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے، ایک جگہ پر اترے جہاں پر اگرچہ یہاں پر کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی گھر نہیں تھے، لیکن یہ جگہ بہترین، یہاں پر پانی کے بہترین چشمے تھے اور پھلوں کی درخت سے ڈھکا ہوا تھا. While my companions wandered here and there gathering flowers and fruits. جبکہ میرے دوسرے ساتھی ادھر ادھر گھوم کر پھل اور پھول اکٹھا کر رہے تھے. I sat down in a shady place and having heartily enjoyed the provision I had brought with me. تو میں ایک سایہدار جگہ پر بیٹھ گیا. شیڈی پلیس سایہدار جگہ. میں ایک سایہدار جگہ پر بیٹھ گیا، جو خوراک میں نے اپنے ساتھ لایا تھا اس کو مزے سے کھایا. I fell asleep. تو میں سو گیا. تب سبق تو ختم ہو گیا، لیکن 2-3 کویسچن جو ہیں آپ نے گھر پہ کرنے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہو از سندباد؟ سندباد کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ what he inherited from his parents. what he inherited from his parents. اس کو اپنے والدین سے کیا حاصل ہوا. اور تیسرا سوال یہ ہے، تیسرا سوال what does he intend to do. اب اس نے کیا کرنے کا ارادہ کیا کہ کیا کرے. what does he intend to do. آپ یہ سوالات لکھ لیں اور کاپی پر صاف صاف لکھیں، پھر SMS کے ذریعے اس کو سینڈ کر لیں، بھیج لیں. خدا حافظ.